بطریق مانے مشیر، مانے مشیر۔ ابن ناطور بیان کرتا ہے کہ ہرقل جب بیت المقدس آیا تو ایک دن صبح میں پریشان نظر آیا، تو اس کے بعد مشیروں نے کہا، اس کے بعد حضور قد استنکرا ناحیتک، حضور قد استنکرا ناحیتک، ہم آپ کا مزاج ناگوار دیکھ رہے ہیں، ہم آپ کا مزاج ناگوار دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد مشیروں نے کہا قد استنکرا ناحیتک، ہم آپ کا مزاج بدلا ہوا دیکھ رہے ہیں، ناگوار دیکھ رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ قال ابن الناطور، ابن ناطور نے کہا وَكَانَ هِرَقْلُ خَزَّاعًا يَنْظُرُ فِي النُّجُومِ، ابن ناطور نے کہا ہرقل کاہن تھا، ہرقل کاہن تھا، ستاروں میں نظر کرتا تھا۔ ابن ناطور نے کہا وَكَانَ هِرَقْلُ، ہرقل کاہن تھا، يَنْظُرُ فِي النُّجُومِ، ستاروں میں نظر کرتا تھا، ایک ترجمہ۔ دوسرا ترجمہ، ہرقل کاہن تھا، علم نجوم کا ماہر تھا۔ کاہن کہتے ہیں جو شیاطین کے القاء سے، شیاطین کے بتانے سے آئندہ کی باتیں بتائے، شیاطین کے القاء سے جو آدمی آئندہ کی باتیں بتائے اسے کہتے ہیں کاہن۔ اس پر اعتماد کرنا ناجائز ہے، اس پر انگلیوں کی ساخت دیکھ کر، ہتھیلی کی لکیریں دیکھ کر، چہرے ماتھے کی لکیریں دیکھ کر جو آئندہ کے حالات بتائے اسے کہتے ہیں کاہن۔ اس پر اعتماد ناجائز ہے۔ اور ایک ہے علم نجوم، ستاروں کا علم، تاروں کو دیکھ کر آئندہ کے حالات بتائے، علم نجوم یہ سیکھنا صحیح ہے، یہ سیکھنا صحیح ہے، لیکن اس پر عمل کرنا صحیح نہیں، اس پر علم نجوم، نجوم کا علم سیکھنا صحیح ہے، لیکن اس پر عمل کرنا۔ تو ابن ناطور بیان کرتا ہے کہ ہرقل کاہن تھا، علم نجوم کا ماہر تھا، یہ خاصیت تھی اس کے اندر، علم نجوم کا ماہر تھا۔ فَقَالَ لَهُمْ حِينَ سَأَلُوهُ، ہرقل نے مشیروں سے کہا، جب مشیروں نے ہرقل سے وہ بات پوچھی، حضور ہم آپ کا مزاج ناگوار دیکھتے ہیں، کیا بات ہے؟ فَقَالَ لَهُمْ، تو ہرقل نے مشیروں سے کہا کہا حِينَ سَأَلُوهُ، جب مشیروں نے ہرقل سے پوچھا تھا تو اس نے کیا جواب دیا؟ یہ جواب دیا، کیا جواب دیا؟ انی رأیت اللیلۃ حین نظرت فی النجوم، کیا جواب دیا؟ میں نے رات میں جب ستاروں میں نظر کی، ہرقل کہہ رہا میں نے رات میں جب ستاروں میں نظر کی تو میں نے دیکھا ملک الختان قد ظہرا،
تو میں نے دیکھا ختنہ کرنے والوں کا بادشاہ غالب آ گیا. ختنہ کرنے والوں کا بادشاہ غالب آ گیا. ہرقل نے کہا انی رأیت اللیلتا حینا نظرت فی النجوم، میں نے رات میں جب ستاروں میں نظر کی تو میں نے دیکھا ملک الختان قد ظہرا، ختنہ کرنے والوں کا بادشاہ غالب آ گیا. اے میرے مشیرو فمن یختتن من هذه الامت، اے میرے مشیرو یہ بتاؤ کہ اس زمانے میں کون لوگ ختنہ کراتے ہیں. فمن یختتن من هذه الامت، کون لوگ ختنہ کراتے ہیں اس زمانے میں. قالو، مشیروں نے کہا لیسا یختتن الا الیہود، ختنہ نہیں کراتے ہیں مگر یہودی. ختنہ نہیں کراتے ہیں مگر یہودی ختنہ کراتے ہیں. فلا یہمنک شانہم، فلا یہمنک، لہذا آپ ان کی خبر نہ، ان کی پرواہ نہ کریں. آپ مشیروں نے کہا کہ ختنہ کراتے ہیں یہودی، آپ ان کی پرواہ نہ کریں. وَاكْتُبْ إِلَى مَدَائِنَ مُلْكِكَ فَلْيَقْتَلُوا مَنْ فِيهِمْ مِنَ الْيَهُودِ، آپ ان کی پرواہ نہ کریں. مشیروں نے کہا اور آپ ایسا کریں، آپ اپنی بہت لمبا پڑھانا ہے ابھی، خاصی سادے دے دیں. آپ ان کی فکر نہ کریں. وَاكْتُبْ إِلَى مَدَائِنَ مُلْكِكَ، آپ ایسا کریں، آپ اپنی سلطنت کے تمام شہروں کی طرف یہ خط لکھ کر بھیج دیجئے، یہ خط لکھ کر بھیج دیجئے کہ فَلْيَقْتَتَلُوا مَنْ فِيهِمْ مِنَ الْيَهُودِ، جتنے بھی یہودی ہیں سب کو قتل کر دیا جائے گا. جتنے بھی یہودی ہیں سب کو قتل کر دیا جائے گا. آپ یہ خط لکھ کر اپنی سلطنت کے تمام شہروں میں بھیج دیجیے. خط لکھنے کی تیاری ہو رہی تھی، خط لکھنے کی تیاری ہو رہی تھی. فَبَيْنَاهُمْ عَلَىٰ أَمْرِهِمْ، تو وہ لوگ اسی سوچ و بچار میں تھے. کون لوگ؟ ہرقل اور اس کے ساتھی مشیر، ہرقل اور اس کے مشیر اسی سوچ و بچار میں تھے. مشیروں نے کہا حضور یہودی لوگ ختنہ کراتے ہیں تو آپ ان کی فکر نہ کریں، آپ ان کی، وہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ پائیں گے، وہ آپ کا ہاں. اور آپ ایسا کریں، آپ اپنے سلطنت کے تمام شہروں کی طرف یہ خط لکھ کر بھیج دیجیے کہ جتنے یہودی ہیں سب کو قتل کر دیا جائے گا. فَبَيْنَاهُمْ عَلَىٰ أَمْرِهِمْ، تو وہ لوگ اسی سوچ و بچار میں تھے. اتنے میں کیا ہوا؟ اتنے میں اوتیا ہرقل برجل ارسلا بہ ملک غسان یخبر عن خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بات چلی رہی تھی کہ آپ خط لکھ دیجئے. فبینہم علی امرہم، تو وہ لوگ اسی سوچ و بچار میں تھے. اتنے میں کیا ہوا؟ اتنے میں ہرقل کے پاس ایک ایسا آدمی لایا گیا جس کو غسان کے بادشاہ نے بھیجا، جس کو غسان کے بادشاہ نے بھیجا تھا. غسان ایک جگہ کا نام ہے. غسان ملک یمن میں ایک شہر ہے غسان. حاشیہ نمبر بھی دیکھتے ہیں نا، بات ہر بات. حاشیہ نمبر 10. غسان کیا ہے کہ یمن کے
شہروں ملک یمن کے شہروں میں سے ایک شہر ہے غسان. اتنے میں ہرقل کے پاس ایک ایسا آدمی لایا گیا جس کو غسان کے بادشاہ نے بھیجا تھا. وہ آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق خبر دے رہا تھا. وہ آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبر دے رہا تھا. فلما استخبرہ ہرقل، جب ہرقل نے اس آدمی سے خبر طلب کی، جب حضور نے ہرقل نے اس آدمی سے حضور کے تعلق سے خبر معلوم کی کہ وہ لوگ ختنہ کراتے ہیں یا نہیں، حضور کیسے ہیں، تمام باتیں اس نے بتائی. اتنے میں ہرقل کے پاس ایک ایسا آدمی لایا گیا جس کو غسان کے بادشاہ نے بھیجا تھا. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خبر دے رہا تھا. فلما استخبرہ ہرقل، جب ہرقل نے اس سے حضور کے متعلق خبر معلوم کی، قالا، ہرقل نے کہا، اذهبوا، اسے لے جاؤ، اسے لے جاؤ. فانظروا، دیکھو، مختتن ہوا ام لا، کیا یہ ختنہ شدہ ہے یا نہیں ہے. اسے اندر کمرے میں لے جاؤ اور دیکھو یہ ختنہ شدہ ہے یا نہیں. فنظروا الیہ، تو مشیروں نے اس کو دیکھا. فحدثوہ، تو مشیروں نے ہرقل کو بتایا، انہو مختتن، یہ تو ختنہ شدہ ہے. وسالوہ عن العرب، اور ہرقل نے اس سے عرب کے بارے میں معلوم کیا، کیا عرب کے لوگ ختنہ کراتے ہیں یا نہیں. فقالا، تو اس آدمی نے کہا، ہم یختتنون، اہل عرب ختنہ کراتے ہیں. فقالا ہرقل، تو ہرقل نے کہا، ھذا ملک ھذہ الامۃ قد ظہر، ہرقل نے کہا یہی نبی اس امت کے بادشاہ ہوں گے جو غالب آ جائیں گے. ختنہ کرنے والے کے جو بادشاہ ہے وہی غالب آ جائیں گے. فقال ہرقل، تو ہرقل نے کہا، ھذا ملک ھذہ الامۃ، اس امت کے بادشاہ یعنی اہل عرب کے بادشاہ قد ظہر، غالب آ جائیں گے. اس نے سمجھ لیا کہ اہل عرب کے جو بادشاہ ہیں وہ غالب آ جائیں گے. مطمئن ہو گیا، بالکل مطمئن ہو گیا. اس نے ایک کام اور کیا. اس کا ایک دوست تھا، اس دوست سے اس نے رائے لی، خط لکھ کر اس نے رائے لی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہو چکے ہیں، کیا اپنا ایمان لے آئے اس پر، کیا اپنا ان پر ایمان لے آئیں. اس نے رائے طلب کی، اور رائے طلب کرنے کے بعد میں اس نے خط بھیجا کہ وہ ظاہر ہو چکے ہیں، نبی برحق ہیں، لہذا تم مجھے مشورہ دو، ہم تم مل کر ان پر ایمان لے آئیں. پوری حدیث پڑھو. ثم كتب هرقل الى صاحب له برومیا، پھر ہرقل نے ایک خط لکھا اپنے دوست کو جو رومیہ میں تھا. رومیہ کیا ہے؟ یہ روم میں ایک بڑا شہر ہے، روم میں ایک بڑا شہر ہے، اس کا نام ہے رومیہ. ملک روم میں ایک بڑا شہر ہے، اس کا نام کیا ہے؟ پھر ہرقل نے خط لکھا الی صاحب، اپنے دوست کو، لہو برومیہ، جو رومیہ میں تھا. اس کا نام تھا زغاطر، ذات غیر زغاطر، تو اسے زغاطر.
ملک کے رومیہ شہر میں اس کا ایک دوست تھا، اس نے خط لکھا رائے معلوم کرنے کے لیے. وہ دوست کیسا تھا؟ وَكَانَ نَظِيرُهُ فِي الْعِلْمِ، اور وہ دوست ہرقل کا ہم پلہ تھا علم میں. ہرقل کا وہ بھی کاہن تھا، وہ بھی علم نجوم کا ماہر تھا. اس کا نام کیا تھا؟ زغاطر. وَكَانَ نَظِيرُهُ، اور وہ اس کا دوست تھا. وَكَانَ نَظِيرُهُ، اور وہ ہرقل کا ہم پلہ تھا علم میں. خط لکھ دیا ہم نے. وَسَارَ ہرقل إِلَىٰ حِمْصَ، اور ہرقل حمص چلا آیا. وَسَارَ ہرقل إِلَىٰ حِمْص، اور ہرقل حمص چلا آیا. کیا لکھا نیچے؟ مدینۃ بالشام، ملک شام میں ایک شہر ہے. ملک شام میں ایک شہر ہے، اس کا نام ہے حمص. وَسَارَ ہرقل إِلَىٰ حِمْصَ، ہرقل خط لکھ کر کہاں چلا آیا؟ حمص چلا آیا. پہلے کہاں تھا ہرقل؟ اس سے پہلے کہاں تھا؟ اوپر ہاں بیت المقدس میں تھا. پہلے بیت المقدس میں تھا. اب خط لکھ کر کہاں چلا آیا؟ فَلَمْ يَرْمِ حِمْص حَتَّى آتَاهُ كِتَابٌ مِّن صَاحِبِهِ. فَلَمْ يَرْمِ حِمْص، ہرقل حمص ہی رہا. ہرقل حمص ہی رہا یہاں تک کہ اس کے دوست کا جواب آ گیا. یہاں تک کہ کیسے جواب آیا؟ یوافق رایا ہرقل، جو ہرقل کی رائے کے موافقت رکھتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر ہونے پر، وَأَنَّهُ نَبِيٌّ، اور ان کے نبی ہونے پر. جواب آ گیا، زغاطر کا جواب آ گیا. حَتَّى آتَاهُ كِتَابٌ مِّن صَاحِبِهِ، یہاں تک کہ اس کے دوست کا جواب آ گیا. یوافق، جو دوست موافقت رکھتا ہے ہرقل کی رائے کے، کس بات پر؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور پر. وَأَنَّهُ نَبِيٌّ، جواب آ گیا. اس نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہو چکے ہیں، وہ برحق نبی ہے. تم بھی ایمان لے آؤ اور میں بھی ایمان لاتا ہوں. اس نے کیا ہوشیاری کی؟ فوراً زغاطر نے فوراً ادھر جواب لکھ کر ہرقل کو ادھر اپنے لوگوں کو بلایا، اور بلانے کے بعد میں اس نے اعلان کیا، اے لوگوں، نبی برحق ظاہر ہو چکے ہیں، وہ برحق نبی ہیں، آخر الزمان نبی ہے، ان پر ایمان لے آؤ، ان پر ایمان لے آؤ، ان پر ایمان لے آؤ. میں بھی ایمان لاتا ہوں اور تم بھی ایمان لاؤ. جیسے ہی ان لوگوں نے سنا، اس کی رعایا نے سنا، فوراً اس کو لاٹھی ڈنڈے لے کے اس کو شہید کر دیا، مار ڈالا. اسلام ایمان لانے کے بعد کہ میں بھی ایمان لاتا ہوں، تم بھی ایمان لے آؤ. وہ نبی برحق ظاہر ہو چکے ہیں، برحق نبی ہیں، اتنا سننا تھا. اس کی قوم نے اس کو شہید کر دیا. اسلام لانے کے بعد فوراً شہید کر دیا. ادھر اس نے کیا کیا؟ یہ بھی مطمئن ہو گیا، یہ بھی مطمئن ہو گیا. اس نے اب اپنے ایک بڑے کمرے میں لوگوں کو جمع کیا، مشورے کے لیے جمع کیا. اس کے دل میں بھی ایمان بہت قریب تھا، بالکل قریب تھا. اس نے مشورے کے لیے ایک بڑے محل میں لوگوں کو جمع کیا. آگے دیکھو. فَأَذِنَ هِرَقْلُ لِعُظَمَاءِ الرُّومِ فِي دَسْكَرَتَا لَهُ بِحِمْص. جواب آ گیا. اس کے بعد میں کیا کیا؟ ہرقل نے روم کے بڑے بڑے لوگوں کو اجازت دی اس بات کی کہ وہ حمص کے ایک بڑے محل میں جمع ہو جائیں.
تذکرہ کسے کہتے ہیں؟ بڑا محل، بڑا کمرہ، بڑا محل. ترجمہ دیکھ پھر سے. ہرقل نے روم کے بڑے بڑے لوگوں کو، صاحب ثروت کو اجازت دی کہ وہ لوگ حمص کے بڑے کمرے میں جمع ہو جائیں، داخل ہو جائیں. سب لوگ داخل ہو گئے. ثم امر بابوابها فغلقت، پھر اس نے حکم دیا کہ اس محل کے دروازے بند کر دیے جائیں. پھر اس نے حکم دیا جب روم کے بڑے بڑے لوگ، مشیر، اس کے اراکین، اس کے وزیر سب جمع ہو گئے، اس نے حکم دیا کہ اس محل کے دروازے بند کر دیے. دروازے بند ہو گئے، سب جمع ہو گئے. ثم اطلع، پھر ہرقل اپنے خاص کمرے سے لوگوں کے سامنے ظاہر ہوا. ثم اطلع، پھر ہرقل اپنے لوگوں کے سامنے آیا. اسٹیج پہ کھڑا ہوتے، مقرر لوگ آتے ہیں بعد میں، سب جمع ہو جاتے ہیں. ثم اطلع، پھر ہرقل اپنے کمرہ خاص سے لوگوں کے سامنے آیا. اب اس نے تحقیق کرنا شروع کی. فقال، کھڑے ہو انہوں نے کہا، کیا کہا؟ یا معاشر الروم، اے روم کے لوگوں، اے میرے وزیروں، اے میرے مشیروں، اے روم کے صاحب ثروت لوگوں، یا معاشر الروم، اے روم کے لوگوں، حل لکم فی الفلاح والرشد، کیا تم ہدایت اور کامیابی چاہتے ہو؟ کیا تم چاہتے ہو؟ وَأَن يَثْبُتَ مُلْكَكُمْ، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری سلطنت باقی رہے؟ کیا تم یہ چاہتے ہو تمہاری سلطنت باقی رہے؟ کیا تم یہ چاہتے ہو کامیابی تمہیں ملے، ہدایت تمہیں ملے؟ وَأَن يَثْبُتَ مُلْكَكُمْ، اور یہ تم چاہتے ہو کہ تمہاری سلطنت باقی رہے. اگر چاہتے ہو فَتُبَايِعُوا هَذَا النَّبِيَّ، تو چاہتے ہو تو ان نبی کی اتباع کرو، ان نبی کی بیعت کر لو، ان پر ایمان لے آؤ جو ظاہر ہو چکے ہیں. فَتُبَايِعُوا هَذَا النَّبِيَّ، اگر چاہتے ہو کامیابی، فَتُبَايِعُوا هَذَا النَّبِيَّ، تو تم ان نبی کی بیعت کر لو، ان پر ایمان لے آؤ. یہ برحق نبی ہیں. اتنا سننا تھا قوم کا، اتنا سننا تھا. فَحَاسُوا حَيْسَةَ حُمُرِ الْوَحْشِ إِلَى الْأَبْوَابِ، اتنا سننا تھا قوم کا، رعایا کا. قوم جنگلی گدھوں کی طرح بدک گئی، جنگلی بدک گئی. الی الابواب، دروازوں کی طرف بھاگی. جنگلی گدھا جب بدک جاتا ہے تو کتا نہیں کودتا، تو کودتا ہے. تو قوم جنگلی گدھوں کی طرح بدک گئی. الی الابواب، دروازوں کی طرف بھاگی. فوجدوها قد غلقت، لیکن انہوں نے دروازوں کو بند پایا، بند پایا. فَلَمَّا رَأَىٰ هِرَقْلُ نَفْرَتَهُمْ، جب ہرقل نے ان کی ناراضگی دیکھی، جب ہرقل نے وَأَيْسَ مِنَ الْإِيمَانِ، اور ان کے ایمان لانے سے نا امید ہو گیا کہ یہ تو ایمان لانے والے نہیں، یہ تو بہت ناراض ہو گئے، میری سلطنت بھی ختم ہو جائے گی، یہ لوگ میری سلطنت کو پلٹ دیں گے، یہ لوگ میری سلطنت کو پلٹ دیں گے. اب ہرقل فوراً بدل گیا. قالا، ہرقل نے کہا
ردوہم علیہ، انہیں میرے پاس واپس لاؤ، انہیں جو دروازے پر بھاگے تھے بدک کر انہیں میرے پاس واپس لاؤ۔ جب واپس لائے گئے تو ہرقل نے اپنا قول بدل دیا۔ کیسے بدلا؟ وقالا، ہرقل نے کہا انی قلت مقالتی آنفا اختبر بہا شدتکم علی دینکم۔ ہرقل نے کہا انہیں واپس لاؤ۔ وقالا، ہرقل نے کہا جب واپس آ گئے، ہرقل نے کہا ارے سنو سنو، میں نے ابھی جو بات تم سے کہی تھی، میں نے ابھی وہ اس لیے کہی تھی تاکہ میں آزماؤں کہ تم اپنے دین میں کتنے پکے ہو، تم اپنے دین میں اس لیے کہی تھی، حقیقت میں تھوڑی کہی تھی میں تو یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ تم اپنے دین عیسائیت میں کتنے پکے ہو، وہ میں نے دیکھ لیا، باقی تو بہت پکے ہو، باقی تم بہت پکے ہو۔ میں نے یہ دیکھا تھا کہ حقیقت میں تم ان پر ایمان لے آؤ، میں تو یہ اندازہ لگانا چاہتا تھا کہ تم اپنے دین عیسائیت میں کتنے پکے ہو، وہ میں نے دیکھ لی۔ تب جا کے لوگ ناراض ہوئے، وہ راضی ہوئے، اور راضی ہونے کے بعد میں اس کو سجدہ کیا، ہرقل کو سجدہ کیا، سب لوگ راضی ہو گئے۔ ہرقل کی آخری حالت یہی رہی، کفر کی پکڑ۔ ہرقل نے کہا انی قلت مقالتی آنفا، میں نے ابھی جو تم سے بات کہی تھی وہ اس لیے کی تھی تاکہ میں آزماؤں تم اپنی، تاکہ میں اس کے ذریعے آزماؤں کہ تم اپنے دین میں کتنے پکے ہو۔ فقد رائے تو میں نے دیکھ لیا باقی تم پکے ہو۔ فسجدوا لہ، تو لوگوں نے اس کو سجدہ کیا، ورضوا عنہ، اور لوگ اس سے۔ فکان ذالک آخر شان ہرقل، ہرقل کی آخری حالت یہی رہی، ہرقل کی آخری حالت یہی رہی، یعنی ہرقل کفری پر مرا، کفری پر اس کا انتقال ہوا۔ قال عبداللہ، حضرت امام بخاری نے فرمایا اس حدیث کو روایت کیا ہے صالح ابن کیسان نے اور یونس نے اور معمر نے، کس سے روایت کیا؟ حضرت زہری سے، واللہ علیہ۔